بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلی قسط پارٹ نمبر 3 کا آغاز کریں، موجودہ حالات میں بحیرہ راہب کے گرجے کے جو حالات ہیں اور اس کے جو باقیات موجود ہیں ان کی چند تصاویر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ اب کس حال میں ہے۔ سابقہ قسط میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک نوبارد بصرہ میں بحیرہ راہب کے گرجے میں پہنچا اور ان کے خاص خلیفہ مرید سے ملا اور اس کے توسط سے بحیرہ راہب کی بارگاہ میں پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ اپنی سوانح حیات مجھے سناؤ، میں سنوں گا۔ ان دونوں کے درمیان مزید کیا بات ہوئی، اس پارٹ میں ہم اس کو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جویائے حق۔ دنیا کے اتنے بڑے مقتدی اور ولی کامل کو اپنے حال پر مہربان اور اپنی پراسرار زندگی کا جویا دیکھ کے کون سال بوڑھے نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کرنا شروع کی۔ حضور، میں علاقہ رام ہرفر کے شہر جینز کا، جو موجودہ اصفہان کے قریب تھا، رہنے والا ایک پارسی نژاد شخص ہوں۔ میرا اصلی نام ماہبہ ہے اور میرے والد کا نام بودرخشاں ہے، جو اپنے گاؤں کے دہقان سردار تھے اور اپنے آپ کو آل ساسان میں سے اور موجودہ تاجدار فارس کا رشتہ دار بتاتے تھے۔ عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے اپنی قوم اور اپنے وطن کے تمام لوگوں کی طرح وہ مجوسی تھے اور اپنے دین کا اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ باوجود گاؤں کی حکومت اور دولت مندی کے انہوں نے دنیاوی کاروبار اور سرداری اور حکومت سے بے پرواہ ہو کر شہر جینز کے مشہور پرانے آتش کدے کی خدمت کرنا اپنا فرض مذہبی قرار دے دیا تھا اور نہایت ہی اہتمام، پابندی اور جوش عقیدت کے ساتھ آگ اور اجرام فلکی کی پرستش کیا کرتے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا، ناز پروردہ بیٹا تھا۔ مجھے بہت ہی عزیز رکھتے اور اس کو بھی گوارا نہ کرتے کہ مجھے باہر کی ہوا لگے۔ چنانچہ مجھے انہوں نے لڑکیوں کی طرح گھر میں بٹھا کے پالا، نہ کہیں آنے جانے دیتے اور نہ کسی سے ملنے جلنے دیتے۔ گھر کے اندر ہی میں نے فارسی زبان حاصل کی اور اپنے خاندانی مذہب زرتشتی کے عقائد کی تعلیم پائی اور اپنے باپ کے ساتھ میں بھی آتش کدے میں جا کے اس آگ کی پرستش کیا کرتا جو کبھی نہ بجھتی تھی اور ہمیشہ روشن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں آگ کا اچھا پجاری ہو گیا، اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کے بعد میں ہی آتش کدے کا خادم منتخب کیا جاؤں۔ والد نے اپنے خاندان کی خبر گیری کے لیے تھوڑی سی کھیتی کر رکھی تھی، جس کی دیکھ بھال کے لیے انہیں اکثر آنا جانا پڑتا۔ اتفاقاً انہوں نے ایک مکان بنوانا شروع کیا اور اب اس زیر تعمیر مکان کی مرمت کی نگرانی بھی کرنا پڑتی، جس کی وجہ سے کھیتوں کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی اور اندیشہ ہوا کہ کہیں بے پرواہی سے کھیتوں کی فصل خراب نہ ہو جائے۔ پہلے تو اس دشواری کو خاموشی سے ٹالتے رہے، لیکن آخر معلوم ہوا کہ اگر وہ چند روز کھیتوں کی طرف توجہ نہ کی گئی تو وہ غارت ہو جائیں گے۔ اس مجبوری سے انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں تو مکان کی مرمت میں پھنسا ہوا ہوں، تم ذرا جا کے کھیتوں کو دیکھاؤ، مگر دیکھو جلدی واپس آ جانا، اگر تمہیں دیر لگی تو میں اور تمہاری والدہ بہت پریشان ہوں گی۔ باپ کا یہ حکم سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ جس قدر میں باہر کی آمد و رفت سے روکا گیا تھا اسی قدر مجھے باہر کی سیر کا شوق تھا۔ کپڑے پہنے اور خوشی خوشی کھیتوں کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے ایک نئی وضع کا بڑا مکان نظر آیا جو مسیحیوں کا گرجا تھا اور اتفاقاً اس وقت عیسائی لوگ ہر طرف سے آ کے عبادت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ مجھے ان کا جوش عقیدت سے آنا اور ادب و تعظیم سے اس مکان میں جانا اچھا معلوم ہوا۔ سیر دیکھنے کے لیے میں بھی ان کے ساتھ گرجے میں چلا گیا۔ وہ لوگ اپنی اس عبادت گاہ میں اچھی طرح پیش آئے۔ ان کے مقتدیٰ نے مجھے محبت اور پیار سے اپنے پاس بٹھایا، میری تسلی و دل دہی کی اور کہا، ہمارے عبادت خانے کے دروازے ہر شخص کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی حیثیت کا ہو اور جس کیش و آئین کا ہو، ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اس بات کو میں نے تعجب سے دیکھا اور پسند کیا۔ ہم اپنے آتش کدوں میں کسی غیر کو نہ آنے دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ غیر مذہب لوگوں کے آنے سے ہمارا عبادت خانہ ناپاک ہو جائے گا، ہم پر پاک نہاد کا غضب ہو جائے گا۔ غرض میں نے مسیحیوں کو ان کے گرجے میں عبادت کرتے دیکھا اور ان کے طرز عبادت اور ان کے دلی جوش و عقیدت کو حد سے زیادہ پسند کیا۔ عبادت کے بعد
بھی میں ان میں سے کئی آدمی اور ان کا مقتدی مجھ سے باتیں کرتے اور مجھے اپنے عقیدے اور اعمال و عبادات بتاتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ انہوں نے انجیل کی بہت سی عبارتیں سنا کے مجھے سمجھائیں اور میں ان کی سراپا محبت و خلوص و اخلاص سے ایسا مسرور و محظوظ ہوا کہ بجائے باپ کی کھیتی کا معائنہ کرنے کے شام تک انہی لوگوں میں بیٹھا رہا۔ ان کا دین مجھے اس پہلی ہی صحبت میں اس قدر سچا اور اچھا معلوم ہوا کہ دل گواہی دینے لگا کہ عالم آخرت میں اگر گناہوں سے نجات مل سکتی ہے تو اسی دین کے ذریعے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اس دین کا اصلی مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ارض یہودا میں۔ میں نے ذرا سوچ کے پوچھا، اور اگر یہاں کا کوئی شخص اس سچے دین کو حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے، کہاں جائے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ملک شام میں چلا جائے، اس لیے کہ ساسانی قلمرو میں اس کی قطعی ممانعت تھی کہ کوئی پارسی شخص جو دین زرتشتی کا پیرو ہو عیسائی بنایا جائے، اور اگر ایسا کبھی ثابت ہو جاتا تو وہ عیسائی ہونے والا اور اس کو عیسائی کرنے والا دونوں بے رحمی کے ساتھ قتل کر ڈالے جاتے۔ اب شام ہو گئی تھی اور مجھے خیال آیا کہ والد میرے غائب رہنے سے بہت پریشان ہوں گے۔ گھبرا کے گچے سے باہر نکلا اور گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے اپنے والد کے چند خدام اور احباب ملے جو میری تلاش میں دیر سے مارے پھرتے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ جب مجھے دیر ہوئی تو انہوں نے میری تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے۔ ان سے یہ سن کر میں ڈرتا ہوا گھر پہنچا اور والد نے میری صورت دیکھتے ہی کہا، تم کہاں بیٹھ رہے تھے کہ مجھے سارے گھر کو پریشان کر دیا، اور لوگ تمہاری تلاش میں خدا جانے کہاں مارے پھر رہے تھے۔ مجھے چونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہ تھی، ان سے صاف بیان کر دیا کہ میں کھیتوں تک نہیں پہنچا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ راستے میں مجھے عیسائیوں کا ایک گرجا ملا جس میں وہ لوگ عبادت کر رہے تھے۔ سیر کرنے کے لیے میں ان کے گرجے میں چلا گیا اور ان لوگوں سے ملا۔ مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت بھلا معلوم ہوا، اور ان سے گفتگو کرنے سے معلوم ہوا کہ انسان کو نجات کا راستہ انہی کے ذریعے مل سکتا ہے۔ والد نے کہا، بیٹا یہ تمہاری ناتجربہ کاری ہے، بھلا تمہاری قوم اور تمہارے آباء و اجداد کے دین سے اچھا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین ان کے مذہب سے بہت اچھا ہے۔ میں نے ضد کے لہجے میں کہا، میں تو ہرگز نہ مانوں گا۔ ان لوگوں میں جو خلوص ہے اور وہ جیسی پاک دلی اور تہذیب سے عبادت کرتے ہیں، ہمارے پارسیوں میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی والد کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کمسی لڑکا عیسائی ہو کے میرے ہاتھ سے جاتا رہے۔ حکم دیا کہ میں پھر کبھی عیسائیوں سے نہ ملوں۔ میں نے اس حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تب انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ ان کے اس تشدد نے مجھ میں اور ضد پیدا کر دی، اور دل میں ٹھان لی کہ جستجو حق کے روکنے میں ایسا ہی جبر ہے تو ماں باپ اور گھر بار سب کو چھوڑ دوں گا، وطن کو خیر آباد کہہ دوں گا، اور اطمینان کے ساتھ اس کا پتہ لگاؤں گا کہ حق کہاں اور کن لوگوں سے مل سکتا ہے، اور اگر ملک و شام میں بھی نہ ملا تو ساری دنیا کی خاک چھانوں گا، اور جس طرح بنے گا نجات کے معاملے میں اپنے دل کو مطمئن کروں گا۔ میری خوش قسمتی سے اس اسیری کے زمانے میں 4-5 ہمسن دوستوں اور بچپن کے رفیقوں کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی، جن کو والد نے مجھ سے ملنے کی اجازت تو اس لیے دی تھی کہ میں بحث و مباحثہ کر کے مجھے قائل کریں اور میرے دل کو مسیحیت کی طرف سے پھیر دیں، مگر ان سے روز لڑنے جھگڑنے اور بحث کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں بعض متعصب دوست میرے جانی دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہو گئے، وہاں ایک دو میرے ہم خیال بھی ہو گئے جنہیں یقین آ گیا کہ میں ہی حق پر ہوں، اور انہوں نے اکیلے میں مجھ سے ہمدردی اور ہر قسم کی مدد دینے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے ان سے کہا، اگر تمہیں میرے ساتھ دلی محبت ہے اور سچی ہمدردی ہے تو میرا اتنا کام کرو کہ کسی دن چھپ کے اسی گرجے میں نصرانیوں کے مقتدی کے جا کے ملو اور میرا پیغام پہنچا دو کہ مجھے تمہارا دین اچھا اور برحق معلوم ہوا، جس کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوں اور زنجیروں میں باندھ کے بٹھا دیا گیا ہوں، مگر دل میں یہی ٹھان لی ہے کہ جس طرح بنے گا حق کو جستجو کروں گا۔ آپ لوگ میرے حال پر اتنی مہربانی کریں کہ جس دن کوئی شام کو جانے کا قافلہ ہو مجھے پہلے سے خبر کر دیں، تاکہ آزادی کا پورا بندوبست کر کے میں آپ کے پاس چلاؤں اور اسی قافلے کے ساتھ ارض شام کی راہ لوں۔ میری درخواست کو مقتدی نصارہ نے قبول کر لیا اور وہ لوگ نہایت ہی مستعدی سے میری مدد اور کفالت کے لیے تیار ہو گئے۔ قافلے کی روانگی سے 3 دن پہلے انہیں ہمدرد دوستوں کے ذریعے مجھے قافلے کی تیاری کی خبر کر دی۔ انہوں نے اسی قدر نہیں کیا بلکہ ایک سوہن اور سنسنی اور ایک لوہا کاٹنے کی کینچی چھپا کے میرے پاس بھیج دی
تاکہ موقع پا کر میں اپنے پاؤں کی زنجیروں کو کاٹ سکوں، اور کہلا بھیجا کہ پرسوں کے بجائے کل ہی یعنی قافلہ روانہ ہونے سے ایک دن پہلے ہی تم نکل آؤ۔ ہمارے جانباز مسیحی تمہارے مکان کے ارد گرد موجود رہیں گے تاکہ تم جیسے ہی گھر سے نکلو تمہیں اپنی حفاظت میں لے کے قافلے تک پہنچا دیں۔ یہ پیغام سنتے ہی میں نے خدا کا شکر بجا لایا اور دل میں کہا کہ اب میں آزادی کے ساتھ دنیا کی خوب سیر کروں گا، اور جو زندگی لڑکیوں کسی خانہ نشینی میں گزری ہے اس کا خوب ہی معاوضہ ہو جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ بچپن میں مجرموں کی طرح قید رہنے کی وجہ سے مجھ میں سیر و سیاحت کا ایسا حد سے گزرا ہوا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے شوق کو میں کسی طرح ضبط ہی نہ کر سکتا تھا۔ چاہتا تھا کہ چڑیا بنوں اور درختوں پر اڑتا پھروں، اور جب اس شوق میں جستجو حق اور شاہراہ نجات کی دھن بھی پیدا ہوگی تو پھر مجھے کون روک سکتا تھا؟ جس رات کو مجھے مقتدائے نصارہ کا پیام اور اپنی بیڑیاں کاٹنے کے آلات ملے ہیں، اس کی صبح میرے لیے عجیب کشمکش کی صبح تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال سے زیادہ نہ تھی، ایک خوشرو اور خوش جمال لڑکا تھا، اور اس وقت میرا دل مختلف اور متضاد جذبات سے لبریز ہو رہا تھا۔ ایک طرف سیاحت و حق جوئی کا شوق بے تاب و بے قرار کیے ہوئے تھا، جی چاہتا تھا کہ اس گھڑی زنجیریں کاٹ کے بھاگ کھڑا ہوں، دنیا کے خوبصورت مناظر، پہاڑوں کے سرب فلک چوٹیاں اور وادیوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے دامن، مرغزاروں کے مستوی بے شکن فرش پر آزاد اور پھرتیلے ویشیان صحرائے چہچہاتے، اور ہر کلبن پر بیٹھ کر داستان عشق چھیڑنے والے طیور پرندے میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے، اور انہی وادیوں کے اندر مجھے نجات اور فلاح آخرت کی سیدھی خوشنما اور روشن سڑک دنیوی خیالات کی تشبیہات کے جامع میں نمودار دکھائی دیتی تھی۔ لیکن جب ماں کی محبت بھری صورت اور باپ کی سختیوں کی شکل میں نمایاں ہونے والی شفقت یاد آتی تو دل ہچکچانے لگتا، قدم کو ایک لغزش ہو جاتی۔ پیارے عزیزوں، دوستوں اور وطن کی دلچسپیوں اور ان تمام چیزوں کے چھوٹنے کا خیال کر کے جو بچپن سے آشنا ہو رہی تھیں، جی بھر آتا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آتے، اور ہمت ہارا ہوا افسردہ دل کہتا پھر کیا کرو گے، اس سفر سے باز آ جاؤ۔ لیکن جستجو حق کا شوق پھر عجیب ولولے اور بے تاب کر دینے والے جوش کے ساتھ دل میں پیدا ہوتا، اور پژمردہ تر و تازہ ہو کے کہتا چلو بھی کہاں کا گھر اور کہاں کے عزیز، عقبہ میں کوئی کام نہ آئے گا۔ دشت و در کی ہوا کھانے کی آرزو اور شہروں کی خاک چھاننے کی تمنا چھوڑ بھی دی جائے تو جستجو حق کا تقاضا کیوں ماننے لگا تھا؟ غرض سارا دن سپنے کے میدان خیال میں ایسے طوفان آتے رہے اور ایسی چوبائی ہوائیں چلیں، مگر شام ہوتے ہوتے وہ سب خیالات نسین منسین ہو گئے اور میں سفر کے لیے تیار تھا۔ رات کو جب گھر میں سب لوگ کھا پی کے سو چکے، میں نے اپنی زنجیروں کو کاٹا۔ آزاد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جا کے میں نے اپنے پیارے والدین کی سوتی ہوئی صورتیں دیکھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے رخصت ہوا، پھر ڈیوڑی میں آ کے چپکے سے باہر کا دروازہ کھولا، باہر آ کر اسے پھر آہستہ سے بھیڑا بند کیا، اور اس طرح بھاگا جیسے وحشت کھا کے بھڑک کے کوئی چڑیا اپنے آشیانے سے اڑ جاتی ہے۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ مجھے وہ مسیحی مل گئے جنہیں نصرانیوں کے مقتدیٰ نے بھیجا تھا، اور میری مدد کے لیے وہ مکان کے آس پاس لگے ہوئے تھے۔ میری صورت دیکھتے ہی وہ عجیب خلوص اور محبت کا جوش سے لپٹ گئے، پھر میری پیشانی کا بوسہ لیا، اور میں ہزار کہتا رہا کہ میں خود اپنے پاؤں سے چلوں گا، مگر وہ مجھے گود میں اٹھا کے لے بھاگے اور مقتدائے نصارہ کے گھر پہنچا دیا، جنہوں نے میرا منہ چوما، میری پیٹھ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، میرے گھبرائے ہوئے اور زور زور سے اچھلنے والے دل کو تسلی دی، اور کہا اب دیر لگانے کا وقت نہیں ہے، صبح سویرے ہی گرجے، خانقاہ اور سارے مسیحیوں کے گھروں کی تلاشی شروع ہو جائے گی، اور جب قافلہ روانہ ہوگا تو اس کی بھی نہایت سختی کے ساتھ تلاشی لی جائے گی۔ اس لیے مناسب ہے کہ ان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے جو مجھے لائے تھے، اسی وقت مریم عذرا کے اس روشن دل فرزند کو، جو دراصل ہمارے ہاتھ میں خداوند مسیح کی ایک نہایت ہی قیمتی امانت ہے، حفاظت اور اطمینان کے ساتھ ایسی جگہ پہنچا دو جہاں تک دشمنوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ اس کے جواب میں میرے لانے والے نے کہا آپ جہاں حکم دیں گے ہم اسی وقت پہنچا دیں گے۔ مقتدیٰ، میری رائے میں اسی وقت ان صاحبزادے کو راہبوں کے بالکوں کا سادہ فقیرانہ لباس پہنا دیا جائے۔ اس کے بعد میرے 2 گدھے موجود ہیں، ایک پر تم خود سوار ہو جاؤ، ایک پر انہیں سوار کراؤ، اور اس شہر کو خیر آباد کہہ کر روانہ ہو جاؤ۔ اسی وقت کوچ کر کے صبح ہوتے ہوتے مقام مشکور میں پہنچ جاؤ، جو جہاں سے 12-13 فرسخ کی مسافت پر
ذرہ ہزار مانی کے اندر واقع ہے، اور جہاں شامی قافلہ یہاں سے کوچ کر کے پہلا پڑاؤ ڈالتا ہے۔ قافلہ کل شام کو یہاں سے روانہ ہوگا۔ میں قافلہ سالار سے، جو ایک فنیکی مسیح اور میرا دوست ہے، کل مل کے کہہ دوں گا کہ وہاں سے ان کو اپنے ساتھ لے لیں اور انہیں پوری حفاظت سے دمشق میں پہنچا دیں۔ مشکور، میں پہلے تم اکیلے جا کے ان سے ملنا، اگر وہ اپنا اطمینان ظاہر کر کے انہیں بلا لے تو انہیں لے جا کے ان کے سپرد کر دینا۔ اگر وہ اس منزل میں بھی کچھ کھٹکا بتائے تو تم قافلے سے الگ ہی الگ ایک منزل آگے چلے جانا، بس پھر وہاں کوئی کھٹکا نہ رہے گا اور وہ فینکی قافلہ والا بڑی خوشی سے انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ تجویز بتانے کے بعد اس نصرانی مقتدا نے اپنے خیال کے مطابق میرے کپڑے بدلوائے اور مجھے مسیح راہبوں کا ایک نوعمر مرید بنا دیا۔ دونوں گدھے منگوائے کہ بغیر اس کے کہ مجھے وہاں دم بھر بھی ٹھہرنے کا موقع ملے، رخصت کر دیا اور ہم دونوں مشکور کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ گھر سے میں اپنے ساتھ کچھ روپیہ پیسہ نہیں لایا تھا۔ اس مسیحی مقتدا نے مجھے کافی مقدار میں سونا چاندی اور کچھ ایرانی دینار دے دیے، مگر دیناروں سے زیادہ کارآمد غیر مشکوک سونا اور چاندی ثابت ہوئی، اس لیے کہ اسی کا چلن زیادہ تھا اور سلطنتوں کے بدلنے سے اس کی قیمت میں کچھ فرق نہ آتا تھا۔ زیادہ راہ کے طور پر تھوڑی سی آٹے کی ٹکیاں اور پنیر اور ایک تھیلی میں ستو اور بھنے ہوئے چاول بھی انہوں نے ساتھ کر دیے۔ اس طرح گھر سے نکلتے ہی میں نے غریب الوطنی کے میدان میں قدم رکھا اور مشکور کی طرح لی، اور چونکہ قافلہ والوں کی تلاشی جیز ہی میں ہو چکی تھی، اس لیے اب یہاں کوئی اندیشہ باقی نہیں تھا۔ قافلہ سالار نے مجھے شفقت اور محبت کے ساتھ لے لیا اور میں اس مسیحی رفیق کو خوشی سے رخصت کر دیا جو میری حفاظت اور رہبری کے لیے یہاں تک آیا تھا۔